اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی، 5واں حصہ۔ ملاح بولا، میں نے تو اپنی آدھی عمر کھوئی مگر تم نے تو اپنی پوری عمر ڈبوئی۔ ایک بار چند طلبہ تفریح کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ طبیعت موج پر تھی، وقت سہانا تھا، ہوا نشاط انگیز اور کیف آور تھی اور کام کچھ نہ تھا۔ یہ نو عمر طلبہ یعنی اسٹوڈنٹس خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ جاہل ملاح دلچسپی کا اچھا ذریعہ اور فقرے بازی، مذاق و تفریح تباہ کے لیے بے حد موزوں تھا۔ چنانچہ ایک تیز ترار صاحبزادے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، چچا میاں، آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟ ملاح نے جواب دیا، میاں میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ صاحبزادہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ارے آپ نے سائنس نہیں پڑھی؟ ملاح نے کہا، میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا۔ دوسرے صاحبزادے بولے، جیومیٹری اور الجبرا تو آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ اب تیسرے اسٹوڈنٹ نے شوشہ چھوڑا، مگر آپ نے جیوگرافی اور ہسٹری تو پڑھی ہی ہوگی۔ ملاح نے جواب دیا، سرکار یہ شہر کے نام ہیں یا آدمی کے؟ ملاح کے اس جواب پر لڑکے اپنے ہنسی نہ ضبط کر سکے اور انہوں نے قہقہا لگایا۔ پھر انہوں نے پوچھا، چچا میاں تمہاری عمر کیا ہوگی؟ ملاح نے بتایا، یہی کوئی 40 سال۔ لڑکوں نے کہا، آپ نے اپنی آدھی عمر برباد کی اور کچھ پڑھا لکھا نہیں؟ ملاح بیچارہ خفیف ہو کر رہ گیا اور چپ سادھ لی۔ قدرت کا تماشا دیکھیے کہ کشتی کچھ ہی دور گئی تھی کہ دریا میں طوفان آ گیا۔ موجیں منہ پھیلائے ہوئے بڑھ رہی تھیں اور کشتی ہچکولے لے رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی کہ تب ڈوبی۔ دریا کے سفر کا لڑکوں کو پہلا تجربہ تھا۔ ان کے اوزان خطا ہو گئے، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اب جاہل ملاح کی باری آئی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے منہ بنا کر پوچھا، بھیا تم نے کون کون سے علم پڑھے ہیں؟ لڑکے اس بھولے بھالے ملاح کا مقصد نہ سمجھ سکے اور کالج یا مدرسے میں پڑھے ہوئے علوم کی لمبی فہرست گنوانے شروع کر دی۔ اور جب وہ یہ بھاری بھرکم نام گنا چکے تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہے یہ سب تو پڑھا، لیکن کیا تیراکی بھی سیکھی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کشتی الٹ جائے تو کنارے کیسے پہنچ سکو گے؟ لڑکوں میں کوئی بھی تیرنا نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ جواب دیا، چچا جان یہی ایک علم ہم سے رہ گیا ہے، ہم اسے نہیں سیکھ سکے۔ لڑکوں کا جواب سن کر ملاح زور سے ہنسا اور کہا، میاں میں نے تو اپنی آدھی عمر کھوئی مگر تم نے تو آج پوری عمر ڈبوئی، اس لیے کہ اس طوفان میں تمہارا پڑھا لکھا ہونا کام نہ آئے گا۔ آج تیراکی تمہاری جان بچا سکتی ہے اور وہ تم جانتے ہی نہیں۔ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں جو بظاہر دنیا کی قسمت کے مالک بنے ہوئے ہیں، صورتحال یہی ہے کہ زندگی کا سفینہ گرداب میں ہے۔ دریا کی موجیں خوخار نہنگوں کی طرح منہ پھیلا ہوئے بڑھ رہی ہیں۔ ساحل دور ہیں اور خطرہ قریب، لیکن کشتی کے معزز اور لائق سواروں کو سب کچھ آتا ہے مگر ملاحی کا فن اور تیراکی کا علم نہیں آتا۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے لیکن بھلے شریف خدا شناسی اور انسانیت دوست انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا فن نہیں سیکھا۔ اقبال نے اپنے اشعار میں اس نازک صورتحال اور اس عجیب و غریب تضاد کی تصویر کھینچی ہے جس کا اس 20ویں صدی کا مذہب اور تعلیم یافتہ فرد بلکہ معاشرہ کا معاشرہ شکار ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تحفہ کشمیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ زبان کی لغزشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔